ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. محترم سامعین، یہ سورہ ابراہیم کی چند آیات. قرآن نے 6 انبیاء کے نام پر سورتوں کا نام موجود ہے. ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ آج سے کم و بیش 3,500-4 ہزار سال پہلے کے ایک جلیل القدر اولو العزم من الرسل میں سے ایک رسول ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ اعلیٰ مقام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سب کے سب آل ابراہیمی میں سے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جتنے انبیاء آئے ان کے بعد سب ان کی نسل سے. مالک نے انہیں یہ خوشخبری دی تھی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تو نے تمام انسانیت کے لیے، آنے والی تمام انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں. اس وقت دنیا میں جو 3 بڑے الہامی مذاہب ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کا جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. یہ عراق کے علاقے کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور ان کے آبائی شہر کا نام ار شہر تھا، جہاں پر نمرود حکومت کر رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس امت محمدیہ، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بطور نمونے کے پیش کیا ہے. لقد کان لکم اسوۃ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ تھے. تو آپ سوچیں کہ کتنا عظیم الشان یہ اولو العزم رسول ہوگا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا فاتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ پیروی کیجیے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا.
آپ کے والد کا یہ دین نہیں تھا، دادا کا یہ دین نہیں تھا، پردادا کا یہ دین نہیں تھا، آپ نے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، آپ زیادہ عزت والے ہیں یا یہ آپ کے دادا اور پردادا؟ قرآن نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ۔ مجھے دادا اور بابا کی بات کرتے ہو، جو ان سب کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، میں اس کے دین پر ہوں۔ انہوں نے چھوڑا تھا، یہ جو نسلیں گزری ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد، انہوں نے دادا باپ کا دین چھوڑا تھا، میں تو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، اور اس کے دین سے، اس کی ملت سے، اس کے راستے سے وہی شخص ہٹ جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے جو اپنے آپ کو خود بیوقوف بنائے۔ تو اے مشرکین مکہ، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، امیہ بن خلف، اے ابو لہب، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑا ہے، اور اسی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام پر تم جناب جو ہے نا آج بیت اللہ کے خادم بنے ہوئے، پنڈت بنے ہوئے مال کھا رہے ہو۔ دنیا کے لوگ تمہاری عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ، تجدید کردہ بیت اللہ وہ موجود ہے۔ دنیا میں اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور تمہیں اس گھر کا متولی قرار دے کر تمہاری عزت کرتے ہیں، تو تم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑا ہے۔ تو آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم شان نبی ہوں گے۔ قرآن نے ان کی زندگی کو، ان کے اسوے کو، ان کے راستے کو ہمارے لیے بطور نمونہ کا ذکر کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کس راہ پر ہیں؟ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو یکسو تھا اللہ کی عبادت کے لیے، حنیفہ تمام جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کر ایک معبود کی عبادت کے اوپر وہ قائم تھا۔ تو یہاں انہی کی چند دعاؤں کا تذکرہ مالک نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں، فرمایا وقال اس قال ابراہیم، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ مکہ کا شہر امن والا بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 3,500-4,000 سال پہلے دعا کی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس شہر کو، اس گھر کو بار بار لوگوں کے آنے کا مقام ٹھہرایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابت دو معنی میں آتا ہے، ثواب کے معنی میں بھی اور بار بار آنے کے معنی میں بھی، کہ اس گھر کی جانب سفر کرنا یہ کیا ہے؟ ثواب کا باعث ہے، اور اس گھر کی جانب بار بار آنا بھی باعث ثواب ہے۔ اس لیے حج عمرہ یہ جناب بیت اللہ ہی کے لیے پوری کائنات میں انسانوں کے لیے یہ گھر اللہ رب العزت نے مکے کے اندر مخصوص قرار دیا ہے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ہر قسم کی آسائشیں، آرام، سکون جو کچھ ہے، کھانے کے اعتبار سے ہو، رہنے کے اعتبار سے ہو، اوڑھنے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، یہ ساری آسائشیں ہیں، لیکن یہ ساری آسائشیں کسی کو حاصل ہوں اور سکون حاصل نہ ہو تو یہ ساری آسائشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ بہترین کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو سکون نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہر شخص پر انفرادی اعتبار سے بعض اوقات قوم پر آ جاتے ہیں، کسی کی ذاتی کوئی دشمنی ہے، اس پر کسی لڑائی ہو جائے، یا گھر میں قریبیوں میں کوئی کسی کی وفات ہو جائے، کھانا موجود ہے، پتہ دل نہیں کر رہا ہے،
سکون نہیں ہے، جو دل کے اندر امن اور سکون کی جو چیز ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح قوموں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر، تو یہ سارے حالات میں کہتے ہیں یار کیا کریں، یہ ساری آسائشیں موجود ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے شہر میں تو ہوتا رہتا تھا کہ کرفیو لگ گیا تو گھر کی خواتین پریشان ہوتی تھی، تو میں کہتا تم لوگوں کو کیا ہے، نکلنا تو ہم لوگ ہوتا ہے، پریشان ہم ہو، کہنا نہیں تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو تو ہمیں یہ پریشانی ہے، کہ تم باہر نہیں جا رہے ہو ہمیں یہ پریشانی ہے، جبکہ وہ خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی سکون سے، لیکن کہتے نہیں حالات ایسے ہیں نا، تم لوگ باہر جاتے ہو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص کا یہی حال ہے۔ تو کہا ہم نے یہ امن جیسی نعمت یہ اس گھر کے لیے مقرر کی، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں امن نہیں ہوتا ہے، لوگ اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا گاؤں، اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا بیت اللہ مکہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو امن کا شہر قرار دیا ہے، یہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربی جل حاذل بلد آمنا، اے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، ایک دعا۔ دوسری وجنبنی، مالک مجھے بچا لے، اور وبنیہ، میری اولاد کو بھی بچائے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے، شہر تو امن والا بنوا دیا اللہ کی دعا سے، اللہ نے دعا قبول کر لی، کہا اور مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا، کس سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ مالک ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے، ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ معلوم ہوا جہاں امن ہوگا وہاں بتوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں شرک ہوگا تو وہاں امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا سورہ انعام میں، یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، انہی کی زندگی ہے ہمارے لیے اسوہ۔ کہا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہ ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے، وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا توحید امن کا باعث ہے، اور شرک انسان کے امن کو غارت کرنے کا باعث ہے، ظلم انسان کے امن کو غارت کرنے کا باعث ہے۔ یہ جو آج ہمیں کہہ دیا جاتا ہے ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ پورا قرآن ہمارے لیے ٹاپک ہے، لیکن یہ جو سب سے ام المسائل ہے، سب سے بڑا مسئلہ، وہ توحید کا پرچار کرنا ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے، اور شرک کی بے خونی کرنی ہے، شرک کو رد کرنا ہے، اس کا ابطال کرنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سارے مسئلے اس کے بعد عبث اور بیکار۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، مالک امن کا شہر بنا، مجھے بچا اور میری اولاد کو، کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ہم یہ کرتے ہیں پیچھے والوں کے لیے، بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد، ہمارے آنے والے وہ جناب جو ہے نا سکون سے رہیں گے، بہترین گھر بنا کے جا رہے ہیں، یہ 100 سال تک تو کوئی نہیں جاتا، بہترین آسائشیں چھوڑ کے جاتے ہیں، بینک بیلنس چھوڑتے ہیں، ہر قسم کی جو نعمتیں ہم مہیا کر سکتے ہیں آنے والے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات حلال حرام بھی نہیں دیکھتے۔ ان کی دنیا بنانے کے لیے ہم انسان بیوقوفی کی اس حد پر چلے جاتے کہ اپنی آخرت بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ظلم زیادتی سے پیسہ لوگے تو ناجائز ہوگا نا، آخرت اپنی تباہ ہوگی، وہ لوگ تو مزے کر لیں گے دنیا میں۔ لیکن انبیاء کی زندگی یہ نہیں تھی، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ یہ نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے مالک مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، کس بات سے؟ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔
قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور جب وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے. ہماری وصیت کیا ہوتی ہے؟ دکان فلاں دیکھ لے گا، مکان کا فلاں ذمہ دار ہوگا، کھیتی فلاں کو دیکھنی ہے، کاروبار فلاں سنبھالے گا. ہم انسانوں کی وصیتیں ہوتی ہیں، وہی وصیتیں ہیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے، ایک دین پسند کر لیا ہے، ایک دین کا تمہارے لیے انتخاب کر لیا ہے. فلا تموتن، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں تم اللہ کے فرمان بردار ہو. اب آپ جانتے ہیں موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کب موت آئے. اس اعتبار سے تو موت کا وقت مقرر ہے کہ جب میرے لیے موت اللہ نے مقرر کی ہوگی، مقدر کی ہوگی، وہ آ جائے گی، لیکن مجھے تو نہیں معلوم. اب مسلم مرنے کے لیے اللہ کا فرمانبردار، اللہ کا اطاعت کیش، اللہ کی توحید پر یقین رکھنے کے ایمان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان کے ساتھ مرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت توحید اور سنت کو، توحید اور رسالت کے عقیدے کو تھامے رکھے، تاکہ جس وقت بھی فرشتہ اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے کہ ٹائم ہو گیا، انسان کہے ٹھیک لبیک، عقیدہ میرا صحیح ہے، توحید اور رسالت بنیادی عقائد ٹھیک، حاضر جناب. تو کہا یہ انبیاء کی وصیت تھی. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بطور دعا کے کہا مالک مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے. صنم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اطلاق صرف یہ جو ہم بت کہتے ہیں پتھر کے یا اینٹ کے یا سونے اور چاندی کے، اس پر نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جس میں انسان محبت کرتے ہوئے اس درجے پر آ جائے کہ پھر اللہ کی محبت پیچھے رہ جائے، تو سمجھ لو وہ صنم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صنم ہے. چاہے دنیا کا انسان محبوب کیوں نہ رکھے. آپ جانتے ہیں نا، محبوب کے لیے بھی ہم اردو زبان میں صنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی معنی میں کہ اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت کے سامنے اب کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتے. تو یہ بھی اگر دین کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر یہ بھی بت ہے. ایک خاتون سے ایک شخص نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ مسلمان تھی، یہ کافر تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم میرے سے نکاح کیسے کرو گے؟ تم تو اس بت کی پوجا کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور میں اس بت کو لعنت بھیجتا ہوں. اس کے میرے اور تمہارے درمیان یہ جو دراڑ ہے، یہ جو خلیج حائل ہے، یہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. کیا ٹھیک ہے میں اسلام لاتا ہوں. تو دار اسلام میں آنے کے بعد صحابی کے درجے پہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ تھی، کتنی صاف بات کی اس نے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، میرے اور تمہارے درمیان تعلق کیسے بنے گا؟ تو یہ ہر وہ چیز جس کو انسان حد سے زیادہ محبوب رکھے، سمجھ لو وہ بت ہے. دنیا کو انسان اتنا محبوب رکھے کہ اس کے سامنے پھر دین کی کوئی وقت نہ ہو، اس کی حیثیت نہ ہو، تو سمجھ لو اس نے جناب جو ہے نا دنیا کو معبود بنا لیا. اپنے نفس کو اس کی بات ماننے لگے تو سمجھ لو اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا. قرآن نے کہا اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ایک شخص نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. بظاہر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے. دین کی جو قدریں ہیں ان کو اس نے چھوڑ دیا، پس سے کوئی ڈال دیا. تو اس نے کیا کیا ہے؟ نفس کو معبود بنایا. تو ہر وہ چیز جس کی اس طرح عبادت کی جانے لگے، اس سے محبت کی جانے لگے، اس سے نفع اور نقصان کو جوڑ لیا جائے، تو سمجھ لو کہ پھر جناب یہ معبود ہے.
آج ہمارے زندہ پیر جو زندہ ہے نا، حقیقت میں تو یہ مردہ ہے. مجھے ایک سامنے ایک ویڈیو دکھائی کہ اگر پیر نے جوتی اٹھا کے اپنے مرید کے سر پہ رکھی ہوئی ہے اور اس سے برکت کی دعا دے رہا ہے، جوتی سر پہ مرید کے. میں نے اپنے آفس میں تذکرہ کیا، میں کہا جب اس ایک رب کو چھوڑ دو گے نا تو یہ ذلت جوتیاں تمہیں ملیں گی، یہ جوتیاں تمہارا مقدر بنیں گی. اب اس نے کیا کیا ہے، معبود بنا لیا ہے نا. قبروں کو سجدے، پتھر کو سجدے، گھوڑے کو سجدے، گدھے کو سجدے، علم کو سجدے، یہ سب کیا ہے، یہ معبود بنانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب مجھ کو بچانا اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ بت گمراہ کرتا ہے، مراد یہ کہ بت باعث سے گمراہی ہوئے ہیں، گمراہی کا سبب یہ معبود بنے ہیں. آپ دیکھیں ہندو مت کے اندر بت گمراہی کا سبب، بدھ مت کے اندر معبود کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن بعد میں شیطان نے مہاتما بدھ کو خود معبود بنا دیا، آج اس کی پوجا ہو رہی ہے. عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کے معبود کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ذات میں شریک. یہودیت نے عزیر علیہ السلام کو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو، ہمارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ اس معاملے میں خود کفیل ہیں، باہر سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. ہندو مت والا تو 33 کروڑ گننے کے بعد تھک گیا تھا کہ 33 کروڑ سے زائد ہیں. ہمارے پاس 33 کروڑ کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہیں. ہر گلی، ہر چوراہے کے اوپر ایک معبود ہے، اور جتنے مرتے جاتے ہیں یہ معبود بنتے جاتے ہیں. فیکٹری تو موجود ہے نا ہمارے پاس، ہر سال نئے معبود داخل ہو جاتے ہیں ہمارے اس لسٹ کے اندر. مشرکین مکہ 360 کے اوپر ٹھہر گئے تھے، حرم میں 360 رکھ کے بعد بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، 360 بہت ہے. ہمارے پاس تو کوئی ابھی آخری حد نہیں آئی ہے، کیونکہ زندہ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور معبود بن رہے ہیں. فرمایا رب یہ معبود جو ہے نا گمراہی کا سبب بنے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی، مالک جس نے میری پیروی کی ان جھوٹے معبودوں کے خلاف، اس نے میری پیروی کر کے وہ مجھ سے ہے، میرے سے اس کا تعلق ہے. نسلی اعتبار سے نہیں کہا کہ جو میری اولاد میں سے ہے وہ مجھ سے ہے، جو آل ابراہیم ہے. نہیں، آل ابراہیم وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے. ورنہ ابو لہب بھی آل ابراہیم تھا، ابو جہل بھی آل ابراہیم ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ مشرکین مکہ سارے آل ابراہیم ہیں. دین کا نہیں. فمن تبعنی، جس نے میری اطاعت کی، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور مالک جو میری نافرمانی کرے، بخشنے والا، رحم کرنے والا، تو چاہے بخش دے، نہیں بخشے عذاب کرے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد بہت واضح الفاظ میں ذکر کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. یہ آپ نے کب فرمایا؟ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھو کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من، سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ امت کا فرد بھی ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار بھی کر رہا ہے، کہ وہ میں کیا بات، اللہ کے رسول کس نے انکار کیا جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ،
ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آج صبح شام دن اور رات ہم عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، ہر معاملے میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جانتے بھی ہیں۔ ایک کہ میں جانتا نہیں کم علمی، جبکہ کم علمی عذر نہیں بنتی، لیکن چلو بھائی یہ جانتا نہیں ہے، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر غلط راستے پہ چلے، رانگ سائڈ پر پولیس والا ہی جانے لگے تو پھر اب اس کو کون سمجھائے؟ تو ہم آج سارے کے سارے جو اپنے آپ کو اللہ کی پولیس قرار دیتے ہیں، مسلم کا مطلب ہے اللہ کے فرمانبردار، اللہ کی اطاعت کیش، ہم من حیث الامت کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں یہ پکی قبریں بنانا حرام ہے، ہندو بھی جانتا ہے کہ پکی قبریں بنانا حرام ہے مسلمانوں کے دین میں۔ ایک ہندو رائٹر بلکہ ایک اسپیکر بیان کر رہا تھا کہ یہ پکی قبریں بنانا اسلام میں حرام ہے، عربستان میں مجھے کوئی پکی قبر نہیں ملتی، کیا پاکستان، ہندوستان اور عرب کا اسلام الگ ہے؟ اس نے پھر ہندوستان کے بہت علاقوں کا نام لیا، مہاراشٹر اور فلاں فلاں، کہیں گے یہاں کا دین اور ہے، یہاں کا قرآن اور ہے، یہاں کی اذان اور ہے، یہاں کی حدیث اور ہے، اور عربستان کی دین اور عربستان کا قرآن، عربستان کی اذان الگ ہے، یہی اذان دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، یہ ہندو کہہ رہا ہے۔ اس منزل پر آج ہم کھڑے ہیں کہ ہندو ہمیں توحید سکھا رہا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ ہر روز چاہے وہ مسجد میں آئے نہ آئے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کی کان میں اذان کی صورت میں آتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر نماز میں 2 بار اذان کے اندر کہتا ہے۔ نہیں آ رہا ہے مسجد، باہر تو سن رہے ہیں نا، اور پتہ نہیں کتنی مسجدوں سے سن رہے ہیں، لیکن راستہ تو وہی اختیار کر رہے ہیں ہم لوگ جس سے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا۔ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو فإنک غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آگے جو ہے نا ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو قربانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر حاجی جو ہے نا عازم سفر ہوتے ہیں بیت اللہ کی جانب، اور یہ وہی بیت اللہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کی تجدید کی تھی۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں وہ حج کی تیاری جو کر رہے ہیں، تو ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، آج 10-12 لاکھ روپے ایک آدمی کے، لیکن حج کا جو طریقہ صحیح معنوں میں سنت طریقہ ہے، جو عمرے کا سنت طریقہ ہے، وہ جناب جو ہے نا ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن یہاں سے حج کے لیے جانے کے لیے وہ جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ کی زیارت بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کے لیے جائیے، ضرور جائیے، لیکن پہلے عقیدے کی اصلاح بھی کر لیجئے کہ عقیدہ توحید خالص پر ہو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج ہو۔ اور اس سلسلے ہمارے میرے محترم بھائی شبیر بھائی بڑی کوشش کرتے ہیں، پرویز بھائی، کہ اس سلسلے میں بغیر کسی دنیاوی لالچ کے
کسی کو کوئی ٹریننگ لینی ہو، کسی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو حج کے سلسلے میں، تو یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں، میں بھی حاضر ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ کوشش کیجئے کہ صحیح طریق کے مطابق عبادت کریں، نماز پڑھیں صحیح طریق سے، حج کریں صحیح طریق سے۔ تو بڑی سعادت کی چیز ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے حج کا یا آگے عمرے کا، تو آپ جو ہے نا اس میں سنجیدہ ہو جائیں، اور جب بھی جس کی وہ ہو استطاعت ہو تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے ضرور جائے اور اس کے لیے تیاری کر کے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔